اب سب سے اہم ترین کام یہ ہے صبر اور تحمل سے کام لینا. سب سے اہم ترین کام کہ کوئی پیارا، کوئی محبوب، کوئی اپنا جدا ہو گیا تو اب آپے سے باہر نہیں، اب وبیلا، شور، رولا نہیں کرنا. اور بالخصوص میں اور آپ اپنے گھر والوں کو یہ تعلیم دے کر جائیں. ہم اسلام کے ماننے والے، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ سبق دے کر جائیں کہ رسول دو عالم علیہ السلام نے منہ پر تماچے مارنے سے منع فرمایا، بال نوچنے سے منع فرمایا، گریبان پھاڑنے سے منع فرمایا، سینہ پیٹنے سے منع فرمایا. میت پر یہ کام عورتیں کرتی ہیں، خواتین کرتی ہیں، لیکن اسلام نے ان ساری چیزوں کو ناجائز رکھا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں جی؟ ناجائز. کتنا ہی کوئی قریبی فوت ہو جائے، رونا اور ہے، رونے کی مہلت نہیں ہے، وہ انسان کے بس میں ہی نہیں ہے، وہ ایک فطرتی تقاضا ہے. جب کوئی پیارا جدا ہوتا ہے تو رونا آ جاتا ہے، اور رونا اور شے ہے، اور شور کرنا، منہ پر تماچے مارنا، بال نوچنا، گریبان کھولنا یا سینے پر ہاتھ مارنا، یہ چیزیں اسلام نے ناجائز رکھی ہیں. اور ہرگز کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ حرام ہے. رسول دو عالم علیہ السلام نے بین کرنے کو، نوحہ کرنے کو، میت پر چیخ پکار کرنے سے منع فرما دیا. اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم دے. میں نے اور آپ نے جانا ہے، ایک دن موت کسی بھی وقت آ جائے گی، تو یہ سبق دیں کہ میرے سارے آخری معاملے رسول اللہ کی سنت کے مطابق کریں، رسول دو عالم علیہ السلام کی سنت کے مطابق. کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے اللہ ناراض ہو، اللہ کا رسول ناراض ہو. کریم آقا علیہ السلام ایک عورت کے قریب سے گزرے جو اپنے جوان بیٹے پر آہ و بکا کر رہی تھی، اور رسول پاک نے اسے کہا کہ صبر کر. اب اسے اس بات کی خبر نہیں تھی کہ مجھے حضور فرما رہے ہیں کہ صبر کر، تو اس نے کوئی جملے، کوئی بات ایسی کہہ دی کہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا. حضور وہاں سے تشریف لے گئے. جب وہ عورت خاموش ہو گئی، تھوڑا وقت گزرا، غم ہلکا ہوا، تو لوگوں نے اسے کہا کہ تجھے پتہ ہے تم نے کس کو جواب دیا؟ وہ تو رسول دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی حضور تھے جو تجھے فرما رہے تھے صبر کر. وہ پریشان ہو کر دوڑی حضور کی بارگاہ، رسول اللہ سے معافی مانگی اور کہا اللہ کے نبی مجھے اس وقت خبر ہی نہیں ہوئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ فرما رہے ہیں، ورنہ میری کیا مجال و جرت ہے کہ میں آپ کو جواب دیتی، میں معافی کی طلبگار ہوں. اب فرمائیں آپ میں صبر کرتی. تو میرے نبی نے فرمایا صبر کا وقت تو وہ تھا جب مصیبت آئی تھی. جب وقت گزر جاتا ہے، غم پرانا ہو جاتا ہے، پھر تو سب کو صبر آتا ہے، پھر تو صبر از خود آ جاتا ہے. رب کی قدرت کا قانون ہے. اگر غم پرانا نہ ہو اور صبر نہ آئے تو دنیا کا نظام چل ہی نہ سکے، نظام کائنات ہی رک جائے. میرے رب نے دل کو بنایا ہی ایسے ہے کہ ایک لمحے میں اس پر غم کی کیفیت ہوتی ہے اور اگلے لمحے میں وہ کیفیت بدل جاتی ہے. اگر اس پر ایک ہی کیفیت سدا چھائی رہے تو نظام دنیا نہ چل سکے. اس نے اسے بنایا ہی ایسے ہے. رسول دو عالم سے اس نے کہا کہ اب میں صبر کرتی ہوں. کریم آقا نے فرمایا کہ اب صبر کر، اب تو صبر آ ہی جانا ہے. صبر کا وقت تو وہ تھا جب مصیبت آئی تھی، جب غم آیا تھا، تیرا جوان بیٹا جدا ہوا تھا، تب تو صبر کرتی اور زبان سے کوئی بات نہ کہتی، کوئی جملہ نہ کہتی، کوئی بات نہ کہتی. ایک اللہ کے ولیہ کے بارے میں نے پڑھا کہ ان کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تو وہ اپنی چادر سنبھال رہی ہیں، پردے کا خیال کر رہی ہیں. تو کسی نے طعنہ دیا کہ یہ کیا، آپ کو اپنی چادر اور پردے کی پرواہ ہے؟
جبکہ آپ کا جوان بیٹا چلا گیا ہے؟ تو انہوں نے جواباً کہا میں نے بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ حیا تو مجھے اسلام نے دی ہے کہ میں چادر اتار کر گلی میں آ جاؤں اور شور کرنا شروع کر دوں کہ ہائے میرا فلاں چلا گیا، کہ میں چادر نکال کر بازار میں چلی جاؤں اور کہوں ہائے میرا فلاں چلا گیا۔ تو آپ نے جواباً کہا میں نے بیٹا کھویا ہے لیکن حیا نہیں کھوئی، حیا تو مجھے میرے رب نے عطا فرمائی، حیا تو میرے دین کا حصہ ہے، پردہ تو میرے دین کا حصہ ہے، میرے ایمان کا حصہ ہے، حیا نہیں کھوئی میں نے۔ تو اپنے گھر والوں کو تعلیم دیں اس بات کی، یہ دین سکھائیں کہ یہ وقت آنا ہے۔ یہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ ہم بیٹھ کر بات کریں کہ یہ وقت آنا ہے، کل مجھ پر آ جائے گا، آج کسی اور پر آئے گا۔ تو کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے یا اللہ کا رسول ناراض ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے اللہ روٹھ جائے یا اللہ کا رسول روٹھ جائے، کوئی ایسا کام نہ کرنا۔ اور رونا ایک فطرتی بات ہے، محبت اور اپنائیت والی کوئی ذات، کوئی ہستی، کوئی رشتہ، کوئی ناتا چھوٹے جدا ہو تو بندہ رو پڑتا ہے، وہ انسان کے بس میں نہیں ہے، اس پر گرفت نہیں ہے۔ آنکھیں جو آنسو برسائیں وہ چاہے کتنے ہی ہوں ان پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ قرآن نے پیغمبر یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کا رونا ذکر نہیں کیا کہ آپ جناب یوسف کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھوں کا نور ہی چلا گیا۔ تو رونا یہ دین منع نہیں کرتا، اس سے اسلام نہیں روکتا، یہ بندے کے بس میں ہی نہیں ہے۔ لیکن شور کرنا، بین کرنا، چہرہ نوچنا، بال نوچنا، سینہ اور رانے پیٹنا، یہ اسلام نے جائز نہیں رکھا ہے، یہ حرام ہے، ناجائز اور گناہ کا کام، جہنم میں لے جانے والا کام۔ لہذا جب کوئی دنیا سے جائے تو سب سے پہلا کام ہے صبر کرنا۔ دین کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ کیا کیا جائے؟ صبر کا مظاہرہ۔ اب بڑا دل کر کے اس ملنے والے صدمے پر صبر کا مظاہرہ کیا، بالکل کوئی شکوہ، کوئی شکایت زبان پر نہ لائے، کوئی غم، ایک ہی بات کہے جو زبان پر آئے اور وہ یہی ہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ جائیں۔